السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل دا سیران۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے دا سیران کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی میں ایک دہشت ناک داستان، آصف زدہ حویلی۔ بمبئی بڑودہ ریلوے لائن پر جھانسی سے بھوپال جاتے ہوئے جھانسی سے کوئی 60 کلومیٹر کے فاصلے پر روہت گڑھ کا چھوٹا سا اسٹیشن آتا ہے۔ روہت گڑھ سے 3-4 کوس جنوب مشرق کی جانب گھنے جنگلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان جنگلوں میں شیر، چیتے، ہاتھی، ریچھ، گز کے ہر قسم کے درندے، جانور اور حشرات الارض پائے جاتے ہیں۔ یہ جنگل آگے جا کر ہوشنگ آباد ناگپور کے وسطی جنگلاتی سلسلے سے جا کر مل جاتے ہیں۔ ان جنگلوں کا روہت گڑھ سے ہوشنگ آباد تک کا علاقہ سب سے خطرناک اور خوفناک سمجھا جاتا ہے۔ ان جنگلوں کے بارے میں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ یہاں رات کی تاریکی میں ان لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں جو جنگلی درندوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس جنگل میں روہت گڑھ سے تھوڑے فاصلے پر ایک پرانے قلعے کا کھنڈر ہے جسے رانی بائی کا قلعہ کہتے ہیں۔ یہ قلعہ مغلوں کے زمانے کا ہے۔ کہتے ہیں اسے کسی مغل صوبیدار نے اپنی کنیز رانی بائی کے لیے بنوائی کا ایک عالی شان محل تھا۔ اس محل کے نیچے ایک خفیہ سرنگ بنائی گئی تھی جو زمین کے اندر ہی اندر روہت گڑھ تک جاتی تھی۔ ساون کے دنوں میں جب خوب بارشیں ہوتی تھیں تو رانی بائی اس قلعے میں آ جاتی تھی اور محل کے باغ میں اپنے کنیزوں کے ساتھ جھولا جھولتی تھی اور موسم برسات کا لطف اٹھاتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ رانی بائی کی خون آلود لاش محل کے بائیں باغ میں پائی گئی۔ رانی بائی کے مسلمان صوبیدار خامند نے رانی بائی کی لاش کو ہندو رسم کے مطابق نظر آتش کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں، جس کو ہندو لوگ پھول کہتے ہیں، محل کے باغ میں جہاں رانی بائی کی لاش ملی تھی وہیں دفن کر کے اوپر مڑی یعنی سنگ مرمر کا ایک چبوترا بنا دیا تھا جس کے اوپر ایک سنگ مرمر کی چھوٹی سی بارہ دری تھی۔ رانی بائی کے اس قلعے کے بارے میں یہ روایت بمبئی تک مشہور تھی کہ کبھی کبھی تاریک راتوں میں اس قلعے میں سے کسی عورت کے سسکیاں بھرنے اور کبھی درد بھرے گیت گانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ان پر اسرار عصبی آوازوں کی وجہ سے کوئی شخص اس قلعے کے نزدیک نہیں جاتا تھا۔ لوگوں کو تو اس قسم کی کوئی بات ہاتھ آ جانی چاہیے۔ لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا تھا کہ رانی بائی کے قلعے میں ایک ہندو طوائف کی بدروح رہتی ہے جو چڑیل کا جنم لے چکی ہے اور قلعے کے قریب سے گزرنے والے مسافروں یا شکاریوں کو محبت بھری آواز دے کر بلاتی ہے، اور جب وہ قلعے کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ اس بدروح چڑیل کی آواز اب تک کئی انسانوں کو ہڑپ کر چکی ہے۔ جس شخص نے مجھے یہ خوفناک داستان سنائی ہے اس کا کہنا ہے کہ میں نے بمبئی میں رانی بائی کے قلعے کے بارے میں یہ مبالغہ آمیز اور دہشت ناک روایتیں سنی تو میں نے دل میں اس معمے کو حل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ میں اس شخص کا یہاں نام اس لیے نہیں لکھوں گی کہ اس نے خود بھی اپنا نام نہیں بتایا۔ مجھ سے وعدہ بھی لے لیا تھا کہ اگر کسی ذریعے سے مجھے اس کا اصلی نام معلوم بھی ہو گیا تو میں اپنے قارئین کو وہ نام نہیں بتاؤں گی۔ مجھے ابھی تک اس پر اسرار قسم کے شخص کا اصلی نام معلوم نہیں ہوا، لیکن یقین کریں اگر معلوم ہو بھی گیا تو میں اپنے وعدے کو نبھاؤں گی اور اس کا نام زبان پر نہیں لاؤں گی۔ لیکن چونکہ یہ اس شخص کی آپ بیتی ہے اور یہ سارے دہشت ناک واقعات سچے ہیں اور اس کے ساتھ گزر چکے ہیں، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ایک فرضی نام رکھنا ضروری ہے۔ میں اس کا نام فیروز فرض کر لیتی ہوں۔ فیروز سے میری ملاقات محض ایک اتفاق سے ہو گئی تھی۔ جولائی اگست کے موسم میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے ایک صحت افزا پہاڑی مقام پر گیا ہوا تھا۔ کچھ روز وہاں قیام کے بعد وہاں سے واپسی کا سفر شروع کیا تو راستے میں بارش آ گئی۔ خیال تھا کہ پہاڑی بارش ہے، آدھ گھنٹے بعد رک جائے گی، لیکن بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آسمان کو سیاہ گھٹاؤں نے ڈھانپ رکھا تھا، بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ یہ تو کوئی بارش کا طوفان تھا۔ ہماری بس ایک مقام پر جا کر رک گئی۔ معلوم ہوا کہ آگے ایک پہاڑی پل ٹوٹ کر بارش میں بہہ گیا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں اگر کوئی سڑک یا کوئی پل بارش میں بہہ جائے تو اتنی جلدی ٹریفک کے راستے درست نہیں ہوتے، تو اتنی جلدی ٹریفک کے واسطے دوسرا راستہ نہیں بنایا جا سکتا، خاص طور پر جب کہ بارش بھی موسلا دھار ہو رہی ہو۔ ہم 15-20 مسافر ایک لگژری کوچ میں سفر کر رہے تھے۔ کوچ کے ڈرائیور نے جہاں گاڑی کھڑی کی تھی وہ ایک چھوٹا سا پہاڑی گراؤں تھا۔ ذرا بلندی پر ایک ریسٹ ہاؤس بھی تھا۔ ڈرائیور نے مسافروں سے کہا، آپ لوگوں کو پریشانی ضرور ہوئی ہوگی، لیکن یہ مجبوری ہے، آگے پل بارش میں بہہ گیا ہے، شاید آپ لوگوں کو رات یہیں گزارنی پڑے۔ مسافروں میں شدید مایوسی پھیل گئی۔
سب کے چہرے لٹک گئے، مگر بارش کے آگے کسی کا زور نہیں چل سکتا تھا۔ صرف ایک ادھیڑ عمر کا چوڑے شانوں والا ایک مسافر ایسا تھا جس پر اس صورتحال کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بڑے سکون کے ساتھ اپنے اوور کوٹ کے کالر اوپر کیے، سر پر سواتی ٹوپی پہنے، چائے کی دکان کے صہبان کے نیچے لوہے کی کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ آدمی تو بالکل ہی بے حس اور ڈل قسم کا ہے، یا پھر وہ اس قسم کی تکلیفوں اور ناگہانی آفتوں کا عادی معلوم ہوتا ہے۔ کناروں پر اس کے بالوں کی سفیدی جھلک رہی تھی۔ اس کی عمر 50 سال کے قریب ہوگی، مگر جسم صحت مند اور متناسب تھا۔ ایک مسافر نے ڈرائیور سے کہا، ہم لوگ رات کہاں بسر کریں گے؟ بہتر یہی ہے کہ تم ہمیں واپس لے جاؤ۔ ڈرائیور بولا، صاحب فکر نہ کریں، اوپر محکمہ جنگلات کا ایک پرانا ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں آپ لوگوں کے سونے کا بندوبست ہو جائے گا۔ باقی 2-4 آدمی کوچ کے اندر بھی سو سکتے ہیں۔ سورج بادلوں کے پیچھے ڈھلنا شروع ہو گیا تھا اور دن کی روشنی مانند پڑنے لگی تھی۔ ڈرائیور یہ کہہ کر اوپر ریسٹ ہاؤس کی طرف چلا گیا کہ آپ لوگ تب تک چائے کی دکان میں چائے وغیرہ پئیں، میں اوپر آپ لوگوں کے سونے کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ چائے کی دکان پہاڑی سڑک کے کنارے پر ہی تھی۔ پتھریلی سلیٹوں والی ڈھلوان چھت کے نیچے ایک بڑا سا برآمدہ تھا۔ ایک طرف دکان کا مالک چائے وغیرہ پکاتا تھا، برآمدے میں لکڑی کی بسیدہ 2-4 میزوں کے گرد لوہے کی کرسیاں پڑی تھیں۔ ایک جانب لکڑی کے 2-3 بنچ بھی رکھے ہوئے تھے۔ کچھ مسافر کرسیوں پر اور کچھ بینچوں پر بیٹھ گئے اور چائے وغیرہ پینے میں مصروف ہو گئے۔ میں سب سے الگ ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگے لکڑی کے بینچ پر بیٹھا چائے پی رہا تھا اور برآمدے کے باہر سڑک پر بارش کا نظارہ بھی کر رہا تھا۔ چائے کے ہوٹل کے مالک نے بادلوں کی وجہ سے شام کا اندھیرا جلدی گہرا ہوتے دیکھ کر برآمدے کی چھت پر لگا ہوا بلب روشن کر دیا تھا۔ میں نے لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور سردی سے بچنے کے لیے گلے میں مفلر بھی لپیٹا ہوا تھا۔ چھت کے لکڑی کے شتیر سے لٹکتے ہوئے بلب کی روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اتفاق سے وہ ادھیڑ عمر کا آدمی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، اس پر اس پریشان صورتحال کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک میز کے پاس کرسی پر اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ شخص میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا اور خاموشی سے بیٹھا چائے پیتا رہا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شخص کرسی سے اٹھا اور میرے قریب آ کر بڑی شائستگی سے بولا، کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ میں اس کے مہذبانہ انداز گفتگو سے متاثر ہوا تھا۔ میں نے بینچ پر ذرا سا پیچھے سرکتے ہوئے کہا، ضرور تشریف رکھیے، اور وہ شخص اپنا گرم اوور کوٹ کو سمیٹتے ہوئے میرے پاس بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جیب سے پائپ نکال کر اس میں پہلے سے بھرے ہوئے تمباکو کو انگوٹھے سے دبا کر اسے سلگایا اور 2-1 ہلکے سے کش لگانے کے بعد مجھ سے میرا نام لے کر یوں مخاطب ہوا، آپ وہی ہیں نا جو آج کل اخباروں رسالوں میں پراسرار اور کسی حد تک دہشت ناک ایڈونچر کی کہانیاں لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں میں وہی ہوں۔ وہ بولا، میں نے آپ کی ایک کتاب میں آپ کا فوٹو دیکھا تھا، وہیں سے میں نے آپ کو پہچانا ہے۔ پھر وہ مجھ سے شمالی علاقہ جات کے موسموں اور بارش کی باتیں کرنے لگا۔ میں ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ اس آدمی کے چہرے کے نقوش تیکھے تھے، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، چہرے کا رنگ جو کبھی سرخ و سفید ہوگا ابھی گندمی رنگت اختیار کر چکا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس شخص نے زندگی اور وقت کے بڑے گرم سرد موسم دیکھے ہیں۔ اس کی نسواری آنکھوں میں بھی ذہانت کی بڑی چمک تھی۔ وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے جنگلوں کے بارے میں بڑے ماہرانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، لگتا ہے آپ کو ان جنگلوں کا کافی تجربہ ہے۔ وہ پائپ کو اپنے ہونٹوں سے الگ کرتے ہوئے بولا، ان جنگلوں کا تو مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن بھارت کے جنگلوں میں میں نے کافی وقت گزارا ہے۔ بھارت کے جنگلوں میں پاکستان بننے سے پہلے میں بھی تھوڑی بہت آوارہ گردی کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا، اس نے بجھے ہوئے پائپ کو انگوٹھے سے دبانے کے بعد دوبارہ سلگایا اور کہنے لگا، بھارت کے جنگلوں کے بارے میں تم نے بھی بہت کچھ لکھا ہے اور کافی حد تک درست لکھا ہے، لیکن ان پراسرار جنگلوں میں مجھے جو تجربے ہوئے ہیں وہ تم سے بہت مختلف ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ شکاری رہ چکے ہیں؟ وہ بولا، جم کاریٹ کی طرح کوئی پیشہ ور شکاری تو نہیں تھا، لیکن تھوڑا بہت شکار کھیل لیتا تھا، محض کھیل کی خاطر۔ زیادہ تر مجھے ان جنگلوں کی پراسرار روایتیں ان کی طرف کھینچ کر لے گئی تھیں۔ میں پراسرار اور ماورائی چیزوں کو بہت پسند کرتا ہوں اور مجھے پراسرار رازوں کا سراغ لگانے اور انہیں بے نقاب کرنے اور اصل حقیقت معلوم کرنے کا شروع سے ہی بڑا شوق رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک چہرہ میری طرف گھما کر آہستہ سے کہا، تم جو پراسرار کہانیاں لکھتے ہو وہ مجھے فرضی کہانیاں لگتی ہیں، لیکن میرے پاس ایک ایسی پراسرار کہانی ہے جو تم سنو گے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔
तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि आज के मॉडर्न और कंप्यूटर साइंस के ज़माने में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हुआ है और ऐसा मेरे साथ हुआ है। ये कहानी नहीं बल्कि मेरी आप बीती है। वो चुप हो गया और खामोशी से पानी पीते हुए जैसे गहरी सोच में डूब गया। बारिश इसी तरह हो रही थी, शाम का अंधेरा छा चुका था। मैं पूरे स्टार शख्स की कहानी ज़रूर सुनना चाहता था। जब मैंने उसके आगे अपने इश्तियाक का इज़हार किया तो वो बोला, मैं तुम्हें ये हैरत अंगेज़ कहानी ज़रूर सुनाऊंगा, शायद इसीलिए मैं वहाँ से उठकर तुम्हारे पास आकर बैठा हूँ। पहले ये मालूम हो जाए कि हमें रात कहाँ बसर करनी है, कूच में या ऊपर वाले रेस्ट हाउस में। मैं तो इसी जगह बेंच पर बैठे बैठे रात गुजार सकता हूँ। मेरा जिस्म इस किस्म की तकलीफ़ों का आदी है। मैं तो इसी जगह बेंच पर बैठे बैठे रात गुजार सकता हूँ। मेरा जिस्म इस किस्म की तकलीफ़ों का आदी है। मैंने कई रातें जंगलों के दरख्तों पर बैठकर गुजारी हैं। इस दौरान कोच का ड्राइवर ऊपर से आ गया। उसने बताया, ऊपर वाले रेस्ट हाउस में सबके रात बसर करने का बंदोबस्त कर दिया गया है। बराए मेहरबानी सब मुसाफिर ऊपर आ जाए, वहाँ आपको खाना भी मिल जाएगा। बारिश ज़रा रुक गई थी। मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा नहीं थी, उनमें कोई औरत और बच्चा भी नहीं था। चनाचा सारे मुसाफिर हल्की बारिश में भीगते पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर ऊपर रेस्ट हाउस में आ गए। उनका सामान कूच यानी वैगन के अंदर रखवा दिया गया था और कूच के क्लीनर ने सामान की हिफाजत की खातिर रात कूच में ही गुजारनी थी। रेस्ट हाउस में इंतज़ाम ये हुआ था कि एक बड़े से कमरे के आतिशदान में आग जलाकर ज़मीन पर दरियाँ बिछा दी गई थीं। कुछ लिहाफ और कुछ कंबल मुहैया कर दिए गए थे। वहीं दरियों पर लेटकर रात बसर करनी थी। मेरा पूरे स्टार साथी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और एक कंबल घुटनों पर रखकर आतिशदान के पास बैठ गया और कहने लगा, ये लोग फैशन परस्त लोग हैं, महज फैशन की खातिर इन पहाड़ी इलाकों की सैर करने आते हैं और यहाँ भी घर का सा आराम ढूंढते हैं। उन्हें क्या मालूम कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गरीब लोग किस कदर सख्त ज़िंदगी बसर करते हैं और जंगल क्या होते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद सब लोग वहीं दरियों पर लिहाफ और कंबल वगैरह ओढ़कर सो गए। आतिशदान में आग जल रही थी, जिसकी वजह से रेस्ट हाउस के बड़े कमरे की सर्दी थोड़ी कम हो गई थी। मैं और वो पूरी स्टार शख्स आतिशदान के करीब ही कंबल लेकर दीवार के साथ लगकर बैठ रहे थे। इसी रात इस पूरी स्टार शख्स ने मुझे वो हैरत अंगेज़ कहानी सुनाई जो बिल्कुल उसकी आप बीती थी और जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। उस शख्स ने मुझे अपना नाम नहीं बताया था और मुझसे वादा भी ले लिया था कि अगर किसी ज़रिए से मुझे उसका नाम मालूम भी हो जाएगा तो मैं किसी को नहीं बताऊँगी। मैं इस अहद पर कायम हूँ और मैंने कहानी बयान करने की सहूलत की खातिर उस पूरे स्टार शख्स का फर्जी नाम फ़िरोज़ रख लिया है। फ़िरोज़ ने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया कि वो किस शहर में रहता है और क्या करता है, उसकी कोई घरेलू ज़िंदगी भी है या नहीं। उसने अपने साथ गुजरे हुए नाकाबिले यकीन, नाकाबिले फरामोश, पुरअसरार और दहशतनाक जो वाक़यात सुनाए हैं, वो मैं वैसे के वैसे बिल्कुल इसी तरह सुना रही हूँ जिस तरह उस पुरअसरार शख्स ने मुझे सुनाए थे।